یہ تینوں چیزیں تعریف، موضوع اور غرض و غایت، تجوید کا علم حاصل کرنے سے پہلے ان تین چیزوں کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید و قرات کے دوسرے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح کے ہر کتاب کو، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس بھی کتاب کے بارے میں، جس بھی علم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہوں، اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اس کتاب میں، اس علم میں کن کن چیزوں سے بات کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو اہم چیز جاننا بہت ضروری ہے وہ ہوتی ہے غرض و غایت، کہ اس کتاب میں پڑھنے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی اور اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آج کی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعریف۔ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ حروف تہجی کو ان کے اصل مخارج کے ساتھ ادا کرنے کو ہی تجوید کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر موضوع، یعنی اس کتاب میں کن چیزوں سے بحث کی جائے، اس کا موضوع یہ ہے حروف تہجی، الف سے یا تک 29 حروف جو کہ حروف تہجی ہیں، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور تیسرے نمبر پر غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان قرآن پاک کو ان کے صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا۔ یہ تینوں چیزیں تعریف، موضوع اور غرض و غایت، تجوید کا علم حاصل کرنے سے پہلے ان تین چیزوں کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تجوید کے متعلق ایک کتاب ہے کہ جس کا نام علم التجوید ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، وہ رسالہ ٹائپ کتاب ہے، اور وہ قاری غلام رسول صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو بک ہے۔ اگر آپ بھی اس بک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوگا، وہاں پر جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں پڑھائی جائیں آپ نے اس میں سے اس کی ریہرسل کرنی ہے، یعنی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کرنے کے بعد ہی یہ تجوید جو ہے انسان کو آتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں ہم تجوید جو ہے وہ پوری نہیں سیکھ سکتے، یعنی اس کو سیکھنے کے لیے ایک سیپریٹ 2-2.5 سال کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں تجوید کو سکھایا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں، اس قلیل عرصے میں ہم یہ تو سیکھ لیں گے کہ جن قواعد کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اگر وہ قواعد ہمیں پتہ چل جائیں، ان پر ہمیں مہارت حاصل ہو جائے تو قرآن پاک جو ہے وہ ریہرسل کے ساتھ، ہم مشق کرنے کے ساتھ ہمارا قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیسن میں صرف اتنا ہی۔ یہ تعریف، موضوع اور غرض و غایت آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔